أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے جو مومنوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے، ان صفات کا ذکر چل رہا ہے۔ ان 4 صفتوں میں سے 3 کا ذکر پہلے ہی مکمل ہو چکا۔ پچھلے جمعہ آخری اور 4تھی صفت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلے جمعہ بھی اس پر تھوڑی دیر کچھ بات ہوئی تھی، جو باتیں رہ گئی تھی انشاءاللہ آج اسے مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جن صفتوں کو ڈالا ہے، اللہ نے انسان کو جن صفت سے متصف کیا ہے، اللہ نے انسان کے اندر جن خواہشات کو پیدا کیا ہے، اس خواہش کی تکمیل کا راستہ بھی اللہ نے پیدا کر دیا۔ انسان کی جو بھی ضروریات ہے، ان تمام ضروریات کا اللہ رب العزت نے صحیح اور جائز اور حلال راستہ بھی پیدا کیا، اور پھر بار بار اللہ رب العزت نے مومنوں کو، اپنے بندوں کو اللہ نے بار بار سمجھایا، بار بار تنبیہ کی کہ دیکھو تم کبھی کسی غلط راستے پر نہ چل پڑنا۔ انہی میں سے ایک انسان کے اندر جو صفت ہے، نفسانی خواہشات، جنسی تسکین کا جذبہ، یہ اللہ کی طرف سے انسان کے اندر ڈالا گیا ہے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی چیز رکھی گئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرے اور پھر اس کا حل نہ نکالیں، اس کا حل پیدا نہ کریں، اس کا صحیح اور جائز راستہ اللہ نے بتلایا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں رکھی کہ انسان کو نکاح کب کرنا ہے، انسان نکاح کرنے کے بعد اپنی خواہش کی تکمیل کرنا چاہے تو وہ کب کرے گا، کب نہیں کرے گا، کوئی پابندی نہیں ہے، مکمل اللہ نے آزادی دے رکھی۔ لیکن صرف اتنا کہا کہ تم نے اس خواہش کی تکمیل جو کرنی ہے وہ نکاح کے ذریعے سے کرنی ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تو پھر یاد رکھو کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو جاؤ گے، اور جو شخص حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے
وہ زمین پر فتنہ اور فساد برپا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں بھی مغربی تہذیب کا کلچر ہے، یا پھر یہ کہ مغربی تہذیب نے جہاں جہاں وہ کلچر پروان چڑھا، آپ وہاں کو جا کر کے دیکھیں، وہاں کے حالات دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کا جو معاشرہ ہے، وہاں کا جو سماج ہے، جو سوسائٹی ہے، وہ معاشرتی اعتبار سے تباہ ہو چکا، برباد ہو چکا ہے۔ مغربی ممالک میں بہت سے ایسے شہر مل جائیں گے کہ جہاں آپ جائیں گے تو وہاں جتنی آبادی ہوگی، آپ جب سروے کریں گے، تحقیق کریں گے، تو پتہ یہ چلے گا کہ یہاں کی جو کل آبادی ہے اس کا 70% حصہ جو ہے وہ ناجائز اولاد ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر کسی میں کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔ انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رکھا انہوں نے، نہ کوئی بھائی ہے کسی کا، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے۔ سارا فیملی سسٹم تباہ اور برباد ہو چکا۔ وہ کیوں؟ صرف اور صرف اسی لیے کہ انسان نے اللہ رب العزت کے جو بتائے ہوئے جو طریقے تھے، اس طریقے کو چھوڑ کر کے ایک نیا طریقہ اپنایا، ایک نئے طریقے کو اپنایا، ایک نئے طریقے کو ایجاد کیا، اور پھر اس پر انسان چل پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت دیکھیں ان ممالک میں جہاں ان چیزوں کی مکمل آزادی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زنا بالرضا وہاں تو قانونی حیثیت حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ بات سننے کو ملے گی، یہ خبر ملے گی، اگر آپ تحقیق کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ اتنا فریڈم ہونے کے باوجود، اتنی آزادی ہونے کے باوجود، انہی ممالک میں زنا بالجبر کے واقعات بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان جب کسی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے اور غلط طریقے سے جب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کو تسکین نہیں ہوتا، انسان کو صبر نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے کہ نہیں کوئی اور طریقہ اپنایا جائے۔ حتیٰ کہ آپ جب تحقیق کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان زنا بالرضا کو چھوڑ کر کے زنا بالجبر کی طرف آئے، زبردستی کی طرف آئے۔ جب اس سے بھی تسکین نہیں ہوئی، جب اس سے بھی دل نہیں بھرا، تو پھر انہوں نے کہا نہیں، اسی حالت میں اسے قتل بھی کرو، پھر مزہ آئے گا۔ اور یہ چیزیں عام بات ہے، خوب عام ہے۔ یہ فتنہ اور فساد جو پھیلا اور پھیل رہا ہے، وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے لوگ حد سے تجاوز کر گئے۔ اللہ اس کے رسول نے جو حد جو بیان کیا، جو حد مقرر کیا تھا، اس باؤنڈری کو کراس کر گئے۔ جب حد سے تجاوز ہوئے تو پھر زمین پر فتنہ اور فساد برپا ہوا اور برپا ہو رہا ہے۔ آج آپ کو ان سوسائٹی میں، ان معاشرے میں ایسے فکر مند لوگ ملیں گے، ایسا فکر مند طبقہ موجود ہے اس وقت، جنہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو صحیح اور درست لائن میں کیسے لے کر کے آئیں، اس دلدل سے ہم کیسے باہر نکال سکیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یقیناً دوسری چیزوں میں، دوسرے میدانوں میں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن یہاں انہیں بات سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے کہ ہماری فیملی، ہمارا جو فیملی ہے، ہماری جو
معاشرتی زندگی ہے، ہماری جو خاندانی زندگی ہے وہ کیسے درست ہو؟ کوئی طریقہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے ایک طریقے کو بیان فرمایا، اس طریقے سے ہٹ گئے۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم اپنی سوسائٹی کی اگر بات کریں تو ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ بھی اسی راستے پر دھیرے دھیرے چل رہا ہے، ایک دو قدم کر کے آگے بڑھ رہا اسی طرف۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے جو نوجوان ہیں، معاشرے کے جو لوگ ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو مغربی تہذیب کو فالو کرنا ہوگا، ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، ان کے کلچر کو اپنانا ہوگا۔ ہم جب اپنائیں گے جبھی ترقی کریں گے۔ ترقی کا معیار کیا ہے؟ ترقی کہتے کسے ہیں؟ ذرا پہلے اسے تو بتاؤ، پہلے اسے تو سمجھاؤ، اس بات کو تو سمجھ لو کہ ترقی ہے کیا چیز، ترقی کہتے کسے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جس معاشرے کو، جس سوسائٹی کو، جس کلچر کو تم ترقی کہہ رہے ہو، یقیناً وہ ترقی نہیں، وہ تو تنزلی ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تھا، جب اس روئے زمین پر آیا تھا، تو تمہارے مطابق، اس کلچر اور اس سوسائٹی کے مطابق، تم جس سائنس کی بات کرتے ہو اس کے مطابق انسان ایک جانور تھا۔ تمہاری سائنس تو یہی کہتی ہے نا۔ اور اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، وہ بغیر کپڑوں کے رہا کرتا تھا۔ پھر انسان ترقی کر کے یہاں تک آیا، تو پھر سے تم وہی چل پڑے ان جانوروں والی زندگی گزارنے کے لیے۔ جانور بھی ننگے رہتے ہیں، تمہیں بھی ننگا رہنا پسند ہے، اور پھر تم اسے کہتے ہو کہ ہم ماڈرن لوگ ہیں۔ ہمارا جو سماج ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ماڈرن ہے۔ ماڈرن کیسے ہو تم؟ ماڈرن تو ہم ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ کپڑے کب پہننے ہیں اور کس کو کیسے کپڑے پہننے ہیں، عورتوں کو کیسے کپڑا پہننا چاہیے، مردوں کو کیسے کپڑے پہننے چاہیے، ان کی زندگی کیسی ہوگی، ہماری زندگی کیسی ہوگی، بچوں کی زندگی کیسی ہوگی، ہمیں پتا ہے۔ ماڈرن تو ہم ہیں، ماڈرن تم نہیں ہو کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مرد کو کیا پہننا، عورتوں کو کیا پہننا، کوئی تمیز نہیں، کپڑے پہننے بھی ہے یا نہیں پہننے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ تم تو تنزلی کی طرف جا رہے، تم تو ہزاروں لاکھوں سال پیچھے جا رہے کہ جب انسانوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، کپڑے پہننے کی تہذیب نہیں تھی، طریقہ نہیں، تمدن نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ آج بھی ایسے لوگ جنگلوں میں جو زندگی گزارتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، وہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو پھر تو تم سے ماڈرن وہ ہو گئے نا۔ اگر بنا کپڑوں کے زندگی گزارنا اگر ماڈرن ہے تو پھر جاؤ افریقہ کے جنگلوں میں، بعض علاقوں میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جو اپنے جسموں پر کپڑے پتے لپیٹ کر کے رہتے ہیں۔ تو پھر اگر یہ اس کا نام ماڈرن ہے تو پھر تم سے بہتر ماڈرن تو وہ لوگ۔ کیا خیال ہے؟ بہرحال ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے، ہمیں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ہمیں ہوش میں آنے کے لیے دوسروں کو دیکھنا اور آئینے کی طور پر دیکھنا کافی ہوگا۔ ہم جتنا پیچھے کی طرف جائیں گے، ہم جتنا 1400 سال پیچھے کی طرف جائیں گے، ہم اتنے زیادہ ماڈرن ہوتے جائیں گے، ہم اتنے زیادہ ترقی کے منازل طے کرتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، ہم آگے بڑھیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 1400 سال پیچھے چلیں، 1450 سال پیچھے چلیں، وہاں دیکھیں کہ ہمارا طرز زندگی کیا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا تھا، مدینے میں جو لوگ رہتے تھے، وہ جو معاشرہ تھا صحابہ کرام کا، وہ جو سوسائٹی تھی، وہ سوسائٹی کیسی تھی۔ اس معاشرے کو اگر ہم دیکھیں گے اور اس معاشرے کی طرح، ان کی طرح اگر ہم اپنے آپ کو بنائیں گے تو یقیناً پھر ترقی کے منازل ہم طے کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کی فکر کرو، اس کے نکاح کی فکر کرو۔ قرآن کریم نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ولا تقربوا الزنا۔ ان چیزوں کو قرآن نے بڑی اہمیت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو وہ نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کریں۔ جب ہمیں یہ آیت سنائی جاتی ہے، ہمیں جب یہ آیت بتائی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کیسے آج کے اس دور میں نگاہ نیچی کر کے چلا جائے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل امر ہے، یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ ہم جہاں نگاہ اٹھاتے ہیں وہاں بد نگاہی ہو جاتی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسری جگہ وہ پوری فوج منتقل ہو رہی ہے۔ اس شہر میں جو یہود و نصارہ رہتے تھے، جب ان کو پتا چلا کہ یہ سارے عرب یہاں سے وہاں اب منتقل ہونے والے ہیں اور یہ سارے نوجوان ہیں اور یہ مہینوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے، تو انہیں ایک شرارت سمجھ سوجھی۔ انہوں نے اپنی جوان لڑکیوں کو برہنہ کر کے راستے میں کھڑا کر دیا کہ جب یہ نوجوان، یہ فوجی چھاؤنی، یہ جب فوجی دستہ جب یہاں سے گزرے گا اور جب ان خوبصورت لڑکیوں کو، ان خوبصورت عورتوں پر جب ان کی نگاہ پڑے گی تو یہ تو ویسے ہی پھسل جائیں گے، ان کا جو مقصد ہے یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا۔ فوج کے جو کمانڈر تھے ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ان کی اس طرح کی سازش ہے۔ انہوں نے پوری فوج کو جمع کیا، ایک جگہ پوری فوج کو جمع کیا، اور کوئی تقریر نہیں کہ گھنٹوں کی تقریر، واعظ و نصیحت نہیں، کچھ نہیں۔ اس کمانڈر نے صرف ایک آیت سنائی، سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ سنو لوگوں، قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے چل پائیں گے۔ سنایا، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہ آیت سنائی اور کہا کہ بس اپنا سامان اٹھاؤ اور چل پڑو۔ مورخین نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جب اس راستے سے وہ فوجی دستہ جب گزرا ہے، اس راستے پر نہ جانے کتنی سینکڑوں لڑکیوں کو بہانا کر کے کھڑا کیا گیا تھا، ان میں سے کوئی ایک نوجوان، کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب فوجی دستے کا آخری نوجوان بھی گزر گیا تو وہ جو لڑکیاں تھی، وہ جو یہاں پر مکر و فریب کا جال بچھا کر بیٹھی تھی، وہ کہنے لگی، وہ چیخنے لگی کہ نوجوانوں سنو ذرا، ٹھہر تو جاؤ، وہ بات تو بتاؤ، وہ بات کیا ہے، وہ چیز کیا تھی کہ جس نے تمہیں میری طرف دیکھنے سے منع کر دیا، تمہاری نگاہیں بھی نہ اٹھی، ورنہ میرے اندر تو وہ بڑا تو حسن ہے، میں تو اتنی خوبصورت ہوں، میں تو ایسی پرکشش ہوں کہ اگر کوئی اندھا بھی گزرے تو وہ بھی میری طرف نگاہ پھیرے بغیر نہ جا سکے۔ تم کس مٹی کے بنے ہو، تم کس پتھر کے بنے ہو، ذرا مجھے بھی بتاتے جاؤ۔ تو اس نوجوان نے بھی قرآن کریم کی آیت سنائی، کہا کہ سنو میرے نبی نے ایک آیت ہمیں بتائی ہے، میرے نبی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا ایک حکم ہم تک پہنچا ہے، اور وہ حکم یہ ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا
हमें ये हुक्म दिया गया है कि मोमिनों अपनी निगाहों को नीचे रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। जब मेरे पास मेरे रब का हुक्म आ गया, जब मेरे पास मेरे नबी का फरमान आ गया, तो मुझ गुलाम में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझ गुलाम में इतनी सख्त नहीं है कि मैं अपने रब के का जो हुक्म है मैं उससे रूगर्दानी कर जाऊं, मेरे आका का जो फरमान है मैं उस फरमान के खिलाफ चलूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं मोमिन हूं और मैं इसीलिए मोमिन। कोई तलवार नहीं चली, कोई बाज़ो नसीहत भी नहीं हुई। मौरखीन ने लिखा है कि वो सारे लोग, वो जो सारे वहां मौजूद थे जिन्होंने ये जाल बिछाया था, जिनको ये शरारत सूझी थी, जब उन तक ये बात पहुंची है, जब मेरे नबी का, जब मेरे रब का ये हुक्म पहुंचा है, जब मेरे नबी के ये गुलाम वहां से गुजरे हैं और उन्होंने अमली नमूना दिखाया है, कुरान की आयत उनको नहीं सुनाई बल्कि कुरान की आयत को अपने ऊपर अप्लाई किया और फिर वहां से बोले कि कुरान की जो ये आयत है उसका अमली नमूना बन करके जब वहां से गुजरे हैं, तो मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो सारा शहर बगैर किसी तलवार उठाए, बगैर किसी जंगो जिदाल के हल्के इस्लाम में दाखिल हो गया। आज हम कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आज मुमकिन नहीं तो फिर याद रखो आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो दौर है, वो उससे ज्यादा इम्तिहानी मराहिल बहुत ज्यादा सख्त आने वाले हैं, इससे ज्यादा मुश्किल तरीन वक्त आने वाला है। अगर आज हम कहते हैं कि नहीं हो सकेगा तो फिर आने वाले वक्त में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम अपने आप को गुनाहों से बचा लें, हम अपनी नस्लों की हिफाजत करें। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? इसलिए जरूरी है कि हम अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को अपने सीने से लगाएं। और अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी का फरमान है कि निकाह में जल्दी करो, ताखीर ना करो। आज हमारा मुआशरा कहता है कि निकाह अभी करेंगे तो फिर खिलाएंगे कहां से? हमारा नौजवान यही कहता है, शादी हो जाएगी तो खर्चे कहां से उठाएंगे? भाई तेरे खर्चे कहां से उठ रहे हैं बता? जो रब तुझे खिलाने पर कादिर है वो तेरी बीवी को नहीं खिलाएगा। तेरा ये अकीदा है, तेरा ईमान है, बता। गार्जियन कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं अभी शादी करा देंगे तो फिर फ्यूचर का क्या होगा? किसने कहा कि निकाह के बाद फ्यूचर नहीं बनाया जा सकता? किसने कहा कि निकाह के बाद तालीम का सिलसिला जारी नहीं रखा जा सकता? बताओ। किसने कहा कि तुम अगर 4 बच्चों को पालते हो तो निकाह के बाद एक 5वां आ जाएगा कि तुम उसको नहीं पाल सकते, तुम्हारे ऊपर रिस्क को तंग कर दिया जाएगा, तुम्हारे लिए जमीन तंग कर दी जाएगी? ये किसने कह दिया? बल्कि कुरान तो ये कहता है और सहाबाए किराम की जो जिंदगी है वो तो ये कहती है कि जब निकाह होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। मैं एक वाकया सुनाऊं सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन का। एक सहाबी रसूल आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, माशी तंगी है, बड़ी परेशानी है, हालात अच्छे नहीं हैं। आपने फरमाया कि जाओ निकाह कर लो। माशी तंगी की शिकायत, अल्लाह के नबी की तरफ से हुक्म हो रहा है कि निकाह करो, हल ये है कि निकाह कर लो। वो सहाबी गए, निकाह कर लिया। अभी तक एक रोटी होती थी, अकेले खाते थे, अब निकाह हो गया, 2 आ गए घर में, रोटी वही एक है, अब उसमें 2 हिस्से लगते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर आया, या रसूलल्लाह, हालात मसाइल और ज्यादा आ गए। आपने कहा जाओ फिर निकाह कर लो, और मसाइल आए। फिर जब दूसरी दफा आए, आपने यही हुक्म दिया कि जाओ निकाह कर लो। जब उन्होंने तीसरी दफा निकाह किया, जब 3 बीवी उनके घर में आई, तो वो सहाबी रसूल खुद कहते हैं कि मेरे घर में फिर रिस्क का दरवाजा खुल गया। अल्लाह ने वसाइल पैदा कर दिए, और जो मेरे पास अपने खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, फिर अल्लाह ने ऐसा रिस्क का दरवाजा खोला कि मेरी ज़कात से ठीक ठाक लोगों के घर चल जाया करते थे।
دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اے لوگو نکاح کرو تم اپنی پسندیدہ عورتوں سے, 2 کرو 3 کرو 4 کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں یہ خوف ہے, تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, تو پھر بہتر یہ ہے کہ تم ایک ہی کرو. قرآن تو کہہ رہا کہ 2 کرو 3 کرو 4 کرو, اگر نہیں کر سکتے تو 1 کرو. ہمارا نوجوان کہتے نہیں 1 بھی نہیں کریں گے, ابھی تو نہیں ہو سکتا, ابھی نہیں کھلا سکتے, ابھی حالات نہیں, ابھی گھر نہیں بنا, ابھی کاروبار سیٹ نہیں ہوا, ابھی نوکری نہیں لگی, ابھی نہ جانے کیا کیا نہیں ہوا. جس کا نقصان کیا ہو رہا. اللہ نے یہ جو جنسی تسکین کا جو جائز ذریعہ رکھا ہے, اور یہ چیز, یہ صفت جو اللہ نے انسانوں کے اندر مرد عورت دونوں میں رکھا ہے, یہ چیز جب ہمارے نوجوان وقت پر نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اس کا نقصان یہ ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں, ہمارے معاشرے, ہماری سوسائٹی کی جو بچیاں ہیں, وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی, ان سے شادیاں کر رہی ہے اور اپنے مذہب کو بھی تبدیل کر رہی ہے. ہم کہتے نہیں اس کا علاج ڈھونڈنا چاہیے. ہم علاج کرنے تیار نہیں, ڈھونڈو گے کیا؟ قرآن نے پہلے ہی علاج بتلا دیا. بچی کے گارجین ہے, بچی کے گارجین ابھی خوابوں کی نیند میں سے خواب و خرگوش میں مست ہیں کہ نہیں ابھی ہماری بچی کی عمر کیا ہوئی, ابھی تو 20 سال کی عمر ہے, کچھ نہیں, ابھی پڑھے گی, ابھی پی ایچ ڈی کرنا ہے, ابھی تو ڈاکٹریٹ کرنا ہے, ابھی ایم فل کرنا, نہ جانے کیا کیا کرنا ہے. اسی درمیان کوئی حادثہ ہو گیا, اس کے بعد پھر کہتے کہ نہیں میں نے تو بڑی اچھی تربیت دی تھی. کون سی تربیت کی تھی؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کو تم نے توڑ رکھا تو تم کہتے ہو اچھی تربیت کی تھی. کون سی تربیت ہے وہ؟ اور پھر ہمارے پاس جو تعلیمی ادارے ہیں, وہ تعلیمی ادارے بھی ایسے ہی ہیں جو صبح سے شام تک کفر سکھاتے, اگر نہیں سکھائے تو کم از کم وہ ماحول کو وہ پیش کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں بھیجتے بھی ہیں. ہم ان کے مستقبل کے لیے, ان کے ایمان کی فکر نہیں کرتے ہم, اور جب حالات جب آ جاتے, جب حادثات ہو جاتے ہیں تو پھر پریشان رہتے ہیں کہ نہیں کیا کرے. کوئی تعویذ اگر ہو, کوئی دعا ہو, تعویذ سے یہ ٹھیک ہوتی ہے, دعاؤں سے ٹھیک ہونے والی چیز ہے. اللہ کا حکم ہے کہ جب بالغ ہو جائے تو تم نکاح کی فکر کرو. تم کہتے نہیں تعویذ رکھائیں گے, ہم دعا کروائیں گے. کسی کو بھوک لگی ہو, بھوک سے وہ تڑپ رہا ہو, تم تو نہیں مولوی صاحب دعا کرو بھوک ختم ہو جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا یہ حل بتایا ہے, یہ حل رکھا ہے. اگر بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤ, اس کا حل اللہ نے یہاں رکھا. پیٹ یہاں سے بھرے گا, کھانے سے بھرے گا, دعا سے نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے رکھا ہی نہیں یہاں. جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں تو ہم دعا کرتے نہیں, جہاں نہیں ہے وہاں ہم پہنچ جاتے ہیں. بہرحال چونکہ وقت ختم زیادہ ہو چکا ہے, میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے لیے, انہیں یہ فکر ستا رکھا ہے کہ نہیں نکاح کر لیں گے تو حالات اور خراب ہو جائیں گے, کیسے ہم سروائیو کیسے کریں گے. میرے بھائی ایسا نہیں ہے, سروائیو تم نہیں کرتے ہو, یہ تمہارا وہم ہے کہ تم سروائیو کر رہے ہو. سروائیو تو اللہ کی ذات کراتی ہے. اللہ نے وسائل پیدا کیا تمہارے لیے, تم اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے تم کرو تو صحیح, اللہ اس سے بہتر انتظام کرے گا. اور میں والدین سے بھی کہتا ہوں, میں گارجن سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا, اس کی خوشنودی کے لیے اقدام اٹھائیں. اس سے معاشرے اور سوسائٹی اور سماج میں جو فتنہ اور فساد جو پھیل رہا ہے وہ ختم ہوگا, وہ بند ہوگا. اللہ کے نبی کی ایک حدیث, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کی جو نگاہ ہے, انسان کی جو نگاہ ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. کیا فرمایا؟ النظر سہم, کہ انسان کی جو نگاہ ہے, جو نظر ہے, فرمایا ایک تیر ہے.
शैतान के तीरों में से एक तीर है फरमाया। मैं बात खत्म करने से पहले एक बात और करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जब शरीयत में जब बात जिना की आती है, जब ये कहा जाता है कि जिना से बचो, जिना के करीब भी ना जाओ, तो हमारा जो नौजवान है, जो न्यू जनरेशन है, उनको लगता है जिना का मतलब यह है कि जब तक हम फिजिकल नहीं होंगे तो वो जिना नहीं है। वो जिना को समझते हैं कि फिजिकल होने का नाम ही जिना है। हम अगर बात करेंगे, हम अगर देखेंगे, हम साथ में रहेंगे तो इससे कोई मसला नहीं, कोई गुनाह नहीं। याद रखो, ये सारी चीजें गुनाहों और जिना के जुमरे में आती है। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान जब किसी को देखता है शहवत की निगाह से, तो वो उसकी निगाह का पहला जिना होता है, उसकी नजर वो जिना कर रही होती है। सिर्फ जिना का नाम वो नहीं है जो हम समझते हैं, देखना भी जिना है, छूना भी जिना है, उस नीयत से चल करके जाना भी जिना है। पैरों का जिना, हाथ का जिना, देखने का जिना, बात करने का जिना, उस तरह की बातें सुनने का जिना, ये सारी चीजें जिना के हुक्म में आती है, याद रखो। ये और बात है कि जब अगर हद अगर जारी हो, इस्लामी कवानीन हो और हद जारी होगा, तो यकीनन हद तो उसी पर जारी होगा। लेकिन गुनाह इन सारी चीजों पर मिलने वाला, ये सारी चीजें ये गुनाह के जुमरे में आती है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।